بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. Dear brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کا ایک نظام ہے اور اس نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. اس دنیا کا نظام کیا ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے ایک یونٹ سے جس کو ہم کہتے ہیں گھر. اس گھر میں ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کے پاس گھر کی پوری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو یہ گھر جو ہے یہ پوری سوسائٹی کا ایک یونٹ ہے. جب ہم ان یونٹس کو جمع کرتے ہیں تو یہ جمع ہو کے بلاک بنتا ہے. اس بلاک کے اندر کئی گھر ہوتے ہیں. جب ہم ان بلاکس کو جمع کرتے ہیں تو وہ جمع ہو کے زون بنتے ہیں جس زون میں کئی بلاکس ہوتے ہیں. پھر جب ہم کئی زونز کو جمع کرتے ہیں وہ جمع ہو کے سٹی بنتے ہیں، شہر بنتا ہے. اس شہر کا ایک اپنا ہیڈ ہوتا ہے. اس شہر میں کئی آگے زونز ہوتے ہیں. شہروں کو آپ جمع کریں تو بسا اوقات ایک پروونس بنتا ہے. اس پروونس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. کئی پروونسز کو آپ جمع کریں تو ایک پورا ملک بنتا ہے. اس ملک کا ایک اپنا الگ سے ہیڈ ہوتا ہے اور سربراہ ہوتا ہے. سارے ممالک کو جمع کریں تو ایک پوری دنیا ہمیں نظر آتی ہے کہ جو دنیا جس میں ہر ملک اس کا ایک ہیڈ ہے، ایک سربراہ ہے اور اس کے نظام کی جو ایک نظام ہے دنیا کا اس حساب سے وہ چل رہا ہے. اب فرض کیجئے ہم نے شروع کیا گھر سے، ایک چھوٹا سا یونٹ ہے اور ہم گئے دنیا تک. ہر یونٹ کا ایک ہیڈ ہے، ہر ایک لیول کا ایک ہیڈ ہے اپنا. فرض کیجئے آپ کو کسی بلاک کے ہیڈ نے بلایا یا آپ تک کوئی پیغام پہنچایا تو آپ کے اندر کتنی اس بات کی اہمیت ہوگی کہ مجھے کسی منسٹر نے بلایا یا کسی ہیڈ نے بلایا. فرض کریں اس منسٹر کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں، پورے ملک کو لیتے ہیں. کسی ملک کے بادشاہ نے آپ کو بلایا یا آپ تک کوئی پیغام پہنچایا تو آپ کے اندر ایک فخر آئے گا اور آپ اپنے اندر ایک وہ فیل کریں گے کہ ایک بادشاہ نے مجھے بلایا ہے، بادشاہ نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے. حالانکہ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کی اپنی جو طاقتیں ہیں یا جو صلاحیتیں ہیں یا جو اختیارات ہیں وہ بھی محدود ہیں، لیمیٹڈ ہیں، جس کے آگے ان کے پاس بھی آپشنز نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ ہم نے اپنے اندر ان کو ایک بڑا بنایا ہوا ہے تو ہم اس لیے جب وہ کوئی بات کہیں تو ہمارے اندر اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے. سوچئے کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے ہم کوئی مثال ہی نہیں دے سکتے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کہ جس کے اختیارات کی کوئی حد ہی نہیں، جس کی صلاحیتوں کی کوئی حد ہی نہیں، جس کی مثال ہم دے ہی نہیں سکتے. وہ ہمارا رب ہے، اللہ رب العزت. اور سوچئے کہ جب اللہ رب العزت جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ جب ہمیں پکارے یا وہ جب ہمارے لیے کوئی پیغام بھیجے تو کیا ہمارے دلوں میں کوئی اس پیغام کی ویلیو ہے، کوئی اس میسیج کی ویلیو ہے، یا ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، میرے رب نے مجھے بلایا ہے، چلو میں جا کے دیکھوں وہ کیا کہنا چاہتا ہے مجھ سے. اللہ تعالیٰ نے جو پیغام ہمیں پہنچایا ہے وہ ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں ہے اور وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، قرآن مجید. اور یہ اتنا عظیم کلام ہے، اتنا عظیم کلام ہے کہ جس نے بھی اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا ہے اللہ رب العزت نے اس کو بہت عزتیں دی ہیں اور بہت عظیم کر دیا. اور یہ ایک فیکٹ ہے جس کو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم اگر قرآن کے بارے میں سمجھنا شروع کریں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ قرآن مجید تو یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو ایک عظیم رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. یعنی اتنے عظیم رب نے اس کو نازل کیا. جس فرشتے نے اس کتاب کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو کیا مقام دیا کہ وہ ملائکوں کا سردار بن گیا، فرشتوں کا سردار ہے وہ. جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی اس نبی کو کیا مقام ملا کہ آج ہم اس نبی کو کہتے ہیں یہ نبیوں کے امام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس امت پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ امت اتنی خیر امت بن چکی ہے، اتنی بہترین امت بن چکی ہے کہ دنیا میں تو آخر میں آئی ہے لیکن آخرت کے دن، قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی وہ مہینہ اتنا بابرکت ہو گیا کہ سارے مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ وہ بن گیا، رمضان المبارک کا مہینہ. جس رات یہ کتاب نازل ہوئی وہ رات اتنی بابرکت ہو گئی کہ اس رات کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اتنی عظیم یہ کتاب ہے، اتنی بابرکت یہ کتاب ہے
کہ جو کوئی بھی جس طرح بھی اس کتاب کے ساتھ جڑا ہے اللہ نے اس کو عظیم کر دیا۔ ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچئے کہ اگر یہ کتاب کسی انسان کے سینے میں داخل ہو جائے، کوئی انسان اپنی زندگی میں اس کتاب کو لے آئے تو یہ کتاب اس انسان کو کتنا عظیم کر دے گی، اس کو کتنی عزتیں ملے گی، آخرت میں اس کو کیا کیا مقامات ملیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، اور یہ ہے قرآن مجید کی حقیقت کہ جو کوئی بھی اس کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے اللہ رب العزت اس کو عظمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کتاب کے ساتھ صحیح انداز سے جڑنے کی توفیق دے، اور جو کچھ اس کتاب میں اللہ نے ہمارے لیے پیغام پہنچایا ہے ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔